یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ، جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، اور سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹھے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو، اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو، سائیکل پہ تھے، اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا، اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. سوری, مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا ہے, ٹھیک ہے. تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی